السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں اور ہمارا ماخذ ہے کربلا، حق کی پکار۔ وعلیکم السلام۔ جی، کوشش یہ ہوگی کہ اس ماخذ کی روشنی میں کربلا کے واقعے کی گہرائی کو سمجھیں۔ بالکل، مقصد صرف تاریخ دہرانا نہیں بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ ماخذ اس عظیم قربانی کو کیسے دیکھتا ہے اور آج اس کا کیا مطلب ہے۔ تو آئیے ذرا منظر ذہن میں لاتے ہیں۔ ایک تپتا ہوا صحرا ہے، دوسری طرف ہزاروں کا لشکر، اور یہاں صرف 72 نفوس کا ایک چھوٹا سا قافلہ۔ جی، اور اس قافلے کے سالار ہیں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امام حسین علیہ السلام۔ ٹھیک، تو پس منظر کیا تھا؟ ماخذ ہمیں کہاں لے جاتا ہے؟ ماخذ ہمیں سن 680 عیسوی یعنی 611 ہجری میں لے جاتا ہے۔ دیکھیں، اموی حکمران یزید تخت پر بیٹھا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ امام حسین اس کی خلافت کو تسلیم کریں، یعنی بیعت کریں۔ اور امام نے انکار کر دیا۔ جی، انہوں نے انکار کر دیا۔ ماخذ یہ واضح کرتا ہے کہ یہ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا، یہ اصول کی بات تھی۔ اصول کی بات یعنی امام ایک ایسے شخص کی حکمرانی کو جسے وہ سمجھتے تھے کہ وہ اسلامی اصولوں پر پورا نہیں اترتا، غیر عادل ہے، فاسق ہے، اس کی اطاعت کو وہ دین کے منافی سمجھتے تھے۔ اچھا، اور امام حسین کا اپنا مقصد ماخذ کے مطابق وہ کیا تھا؟ بالکل واضح تھا۔ انہوں نے خود فرمایا، اور ماخذ اس قول کو اہمیت دیتا ہے، میں اقتدار کے لیے نہیں نکلا، میں تو اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، تاکہ نیکی کا حکم دوں اور برائی سے روکوں۔ تو یہ بات اہم ہے کہ ماخذ اسے طاقت کی جنگ نہیں بلکہ اقدار کی جنگ، اصولوں کی بقا کی جدوجہد قرار دے رہا ہے۔ بالکل بالکل، یہی نکتہ ہے۔ پھر دیکھیں، کوفہ کے لوگوں کا ذکر آتا ہے، خطوط پہ خطوط۔ ہاں، ہزاروں خطوط کا سنا ہے۔ جی، ہزاروں خطوط امام کو بلا رہے ہیں کہ آئیے ہماری قیادت کیجیے۔ تو امام نے صورتحال کو سمجھنے کے لیے اپنے چچازاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ کوفہ بھیجا؟ جی، کوفہ۔ اور شروع میں تو ماخذ بتاتا ہے کہ زبردست حمایت ملی، ہزاروں لوگوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر امام کی بیعت کی۔ لیکن پھر وہ حمایت وہ بدل گئی؟ ہاں، وہ بدل گئی جب یزید نے اپنے ایک سخت گیر گورنر ابن زیاد کو کوفہ بھیجا، تو اس نے آ کے وہ سارا منظر ہی بدل دیا۔ تو ماخذ اس تبدیلی کی کیا وجہ بتاتا ہے؟ صرف ابن زیاد کا خوف تھا یا کچھ اور بھی؟ ماخذ دونوں چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ابن زیاد نے خوف بھی پھیلایا، دھمکیاں بھی دیں اور ساتھ میں لالچ بھی دیا۔ اچھا۔ تو لوگ بدل گئے، حمایت ختم ہو گئی، حضرت مسلم بالکل اکیلے رہ گئے اور پھر انہیں شہید کر دیا گیا۔ اور امام کو یہ خبر راستے میں ملی؟ جی، ماخذ بتاتا ہے کہ امام کو یہ غداری اور حضرت مسلم کی شہادت کی خبر سفر کے دوران ہی ملی۔ یہ تو بہت بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ یقیناً۔ اسی دوران راستے میں مشہور شاعر فرزدق سے ملاقات کا بھی ذکر ہے ماخذ میں۔ ہاں، ان کا وہ جملہ بہت مشہور ہے۔ جی، کہ لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں وہ بنو امیہ یعنی یزید کے ساتھ ہیں۔ دل ساتھ، تلواریں مخالف۔ یہ کیسی صورتحال تھی؟ اس کے باوجود امام آگے بڑھتے رہے؟ جی، ماخذ اسی کو امام کے عزم کی پختگی کہتا ہے۔ ان کا اپنے مقصد پر یقین غیر متزلزل تھا، وہ جانتے تھے مشکل ہے مگر پیچھے نہیں ہٹے۔ پھر وہ کربلا پہنچے۔ ہاں، کربلا پہنچے تو یزیدی فوج نے راستہ روک لیا، محاصرہ کر لیا، اور پھر 7 محرم کو تو پانی بھی بند کر دیا۔ پانی بند کر دیا، چھوٹے بچوں اور عورتوں کے ہوتے ہوئے بھی۔ جی بالکل، یہ جنگ کے جو اس زمانے کے اصول تھے ان کے بھی خلاف تھا۔ اور پھر 10 محرم عاشور کا دن، یوم عاشور، 72 ساتھی ایک طرف، ہزاروں کا لشکر دوسری طرف۔ ماخذ شب عاشور کا بھی خاص ذکر کرتا ہے۔ جب امام نے اپنے ساتھیوں کو جانے کی اجازت دی تھی؟ جی ہاں، چراغ بجھا دیا اور کہا کہ جو جانا چاہے چلا جائے، میری طرف سے کوئی زبردستی نہیں۔ ماخذ اسے امام کی عظمت اور اپنے ساتھیوں پر شفقت کی مثال بتاتا ہے۔ لیکن کوئی گیا نہیں۔ کوئی نہیں گیا، سب نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ جئیں گے، آپ کے ساتھ مریں گے۔ یہ وفاداری تھی، مقصد سے سچی لگن۔ اور پھر وہ قربانیاں، ایک کے بعد ایک۔ ماخذ ان کا ذکر کیسے کرتا ہے؟ بہت دردناک انداز میں مگر عظمت کے ساتھ۔ حضرت علی اکبر کا شہادت، جو بالکل نوجوان تھے اور کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ جی۔ پھر وہ 6 ماہ کے بچے حضرت علی اصغر کا واقعہ، پانی مانگا تھا اور جواب میں تیر ملا۔ اور حضرت عباس، علمدار حسین۔ جی، حضرت عباس، وفاداری کا نشان، بازو کٹ گئے مگر علم نہیں چھوڑا،
مشکیزہ دانتوں میں پکڑے رکھا۔ ماخذ ان سب شہادتوں کو صرف موت نہیں بلکہ ایک بڑے مقصد کے لیے عظیم قربانی کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اور آخر میں امام حسین تنہا رہ گئے۔ بالکل تنہا، ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے۔ پھر امام خود میدان میں آئے اور لڑتے ہوئے سجدے کی حالت میں انہیں شہید کر دیا گیا۔ تو ماخذ کا نچوڑ کیا ہے؟ کیا کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ماخذ اسے ایک تاریخ سے بڑھ کر ایک نظریہ، ایک استعارہ، ایک میٹافور کے طور پر پیش کرتا ہے۔ کس چیز کا استعارہ؟ ظلم کے سامنے ڈٹ جانے کا، یہ بتانے کا کہ حق پر ہو تو تعداد کم ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ اصولوں کے لیے اپنا سب کچھ، یہاں تک کہ جان بھی قربان کر دینے کا نام ہے۔ یعنی پیغام یہ ہے کہ جب ظلم اور ناانصافی حد سے بڑھ جائے تو خاموش رہنا بھی ایک طرح سے جرم ہے۔ جی بالکل، ماخذ یہی بتاتا ہے کہ حق اور باطل کی جنگ ہر دور میں ہوتی ہے۔ حسینیت نام ہے اسی ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا، سچائی کے لیے آواز بلند کرنے کا۔ تو آخر میں ماخذ ہمیں سوچنے کے لیے کیا چھوڑتا ہے؟ ایک بہت اہم سوال کہ آج کے زمانے میں ہماری اپنی زندگیوں میں، چاہے وہ ذاتی ہو یا اجتماعی، جب ہم کوئی ناانصافی دیکھیں، اصولوں کو پامال ہوتے دیکھیں، تو حق کے لیے کھڑا ہونا، اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ خاص طور پر جب مشکلات ہوں، مخالفت ہو۔ جی، خاص طور پر جب ایسا کرنے میں کوئی قیمت چکانی پڑے، کوئی نقصان کا ڈر ہو۔ یہ وہ سوال ہے جو ماخذ ہمارے سامنے رکھتا ہے اور ہمیں